صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ذوی الاحترام حاضرین و سامعین کرام، ماہ صفر المظفر کی آج 30 تاریخ ہے اور آج غروب آفتاب کے ساتھ ہی سورج غروب ہوتے ہی ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو جائے گا. ماہ نور و سرور ربیع النور شریف ربیع الاول شریف کی آج آنے والی شب پہلی شب ہوگی. یہ وہ عظیم المرتبت مہینہ ہے جس ماہ مبارک میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کا میلاد شریف ہوا. تو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش، آپ کی برتھ ڈے پوری دنیا کے مسلمان نہایت عقیدت، احترام، اخلاص، عزت و آبرو کے ساتھ منعقد کرتے ہیں. جیسے ہی یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے چہروں پہ رونق آ جاتی ہے، دل مسرور ہوتے ہیں کہ وہ عظیم مہینہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب ہوا، جس مہینے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، حضور کی تشریف آوری ہوئی. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
اے ہمارے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا متعدد مقامات پر حضور کے تشریف لانے، آپ کے بھیجے جانے کا ذکر قرآن مجید میں متعدد آیات کے اندر موجود ہے۔ یہ حضور کے آنے کا مہینہ ہے، تشریف لانے کا مہینہ ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت، جشن میلاد، آپ کا برتھ ڈے ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ ساری کائنات اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی خاطر تخلیق فرمائی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو بھیجنا میری مشیت، میری قدرت میں نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو تخلیق نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو بھیجنا میری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا۔ یہ پوری کائنات اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاطر بنائی، اور جب محبوب کریم کو بھیجا تو حضور کا منصب بیان کیا، رحمت للعالمین، وہ رب العالمین ہے، حضور کو رحمت للعالمین بنایا۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب، رحمت للعالمین کا معنی تمام جہانوں کے لیے رحمت، سراپا رحمت بن کر حضور آئے۔ جشن میلاد النبی، جشن ولادت مصطفیٰ، جشن میلاد النبی اس لیے منانا چاہیے کہ عربی میں پیدا ہونے کے وقت اور پیدا ہونے کی جگہ کو عربی میں مولد کہتے ہیں۔ پیدائش کا وقت اور پیدائش کی جگہ کو مولد کہتے ہیں۔ اہل عرب ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں وہ مقام، وہ جگہ جہاں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، میلاد ہوا، وہاں عرب لوگ جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی محفل سجاتے تھے، اور اس کا نام تھا محفل مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنوبی ایشیا میں میلاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جنوبی ایشیا میں۔ اہل عرب کے ہاں جو لفظ ہے وہ مولد، معنی دونوں کا ایک ہے۔ جو معنی میلاد کا ہے یعنی برتھ، پیدائش، عربی میں اسے مولد کہتے ہیں۔ پیدائش کی جگہ کو اور پیدائش کے وقت کو مولد کہتے ہیں۔ تو یہ میلاد، مولد، ولادت، پیدائش، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں جو تقریبات منعقد ہوتی ہیں، ان سب کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے۔ اور یہ عام فہم بات ہے، عام فہم بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ کرتے ہیں۔ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے
اس دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کے دن اللہ کریم نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا، لہذا شکرانے کے لیے کیک کاٹے جاتے ہیں، برتھ ڈے منائی جاتی ہے، اس کے مختلف طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میلاد النبی کی خوشی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں 58 نمبر آیت ہے سورہ یونس کی 11ویں پارے میں بے نیاز رب نے فرمایا، کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور جب تم پر اللہ کی رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ یہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوب خوب خوشیاں منائیں۔ میں اپنے تمام سامعین سے یہ عرض کروں گا کہ میلاد النبی کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے فَلْيَفْرَحُوا کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ لام جو ہے یہ تاکید کا ہے کہ ضرور ضرور چاہیے۔ یفرحوا کا معنی ہے خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ کب خوشی کریں، کب خوشی منائیں؟ فرمایا کل بابو ان کو کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جب بھی ملے تو اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر چاہیے یفرحوا، خوب خوب خوشیاں منائی جائیں، خوب خوب خوشیاں کی جائیں۔ یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے فَلْيَفْرَحُوا، یہ فرحت سے ہے، فرحت، فرحت کا معنی ہے خوشی، اس میں امر کا صیغہ ہے فَلْيَفْرَحُوا۔ اس آیت کریمہ کا اگلا حصہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد شریف پہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں، غریبوں کی ہیلپ کر دیں، بچیوں کی شادی کر دیں، تو ان تمام لوگوں کی توجہ کے لیے میں قرآن مجید کے 11ویں پارے میں سے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پیش کر رہا ہوں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ دولت، وہ روپیہ، وہ پیسہ، وہ مال جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ محبوب کے آنے پر، کیونکہ فضل ہے، اللہ کا رحمت ہے، لہذا خوب خوب خوشیاں مناؤ اور اس پہ خرچ کرو۔ قرآن کی آیت ہے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ پیسے، وہ مال، روپیہ جو دولت سنبھال کے رکھتے ہو، جسے جوڑتے ہو، اکٹھا کرتے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوب خوب خوشیاں مناؤ، اور یہ تمہارا مال و دولت جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ خیر، یہ بہتر ہے، مما، اس چیز سے، یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو۔ اب اگلی بات جو سمجھنی ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جس بندے پر بھی اللہ کا کوئی فضل، کوئی رحمت ہو تو اسے چاہیے اس پر خوشی کرے، اس پر خوشی کرے۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ جو تعلق والے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان کا منہ میٹھا کرایا جاتا ہے، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، اور لڈو لوگ بانٹتے تھے پرانے زمانے میں۔ اس سے پہلے کے دور میں گڑ تقسیم ہوتا تھا پورے گاؤں میں، اور جب وہ تقسیم ہوتا تھا تو بتاتے تھے کہ فلاں گھر میں اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس پر خوشی کے طور پر انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی ہے۔ تو یہ تقسیم کرنا
اس خوشی پر اظہار کرنا ہے جو ملی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ صورت کیا تھی؟ بیٹا، نعمت، اللہ کی نعمت بیٹا ہے، وہ ملی تو خوشی منائی۔ اب اللہ کریم نے دو چیزوں کا اس آیت میں ذکر کیا کہ جس کو بھی رحمت ملے، فضل ملے، وہ خوشیاں منائے۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اب میں اور آپ مل کر قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی رحمت ہیں یا نہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، اور پھر قرآن سے ہی سوال کریں گے کہ حضور اللہ کا فضل ہیں یا نہیں۔ اگر قرآن بتا دے کہ حضور اللہ کا صرف فضل ہی نہیں، فضل عظیم ہے، اور اگر قرآن یہ بتائے کہ حضور صرف اللہ کا فضل ہی نہیں، فضل کبیر ہے، فضل، یہ دونوں لفظ میں قرآن سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ فضل عظیم کا معنی ہے بہت بڑا فضل، عظمت والا فضل، اور دوسرا لفظ ہے فضلا کبیرا، کبیر کا معنی ہے بڑا، عظیم کا معنی ہے عظمت والا۔ تو جب قرآن بتائے کہ حضور اللہ کی رحمت بھی ہیں، اللہ کا فضل بھی ہے، یہاں بہت سے محققین نے، مفسرین نے لکھا کہ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کا ملنا یہ اللہ کا فضل ہے۔ قرآن مجید کا ملنا اللہ کا فضل ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ملنا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضور کا ملنا ہمیں عطا کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور قرآن اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ قرآن مجید کو بھی قرآن میں رحمت کہا گیا۔ لہذا 27 رمضان المبارک کو، شب قدر کو، ہر مسجد میں جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے، ہر مسجد میں۔ جہاں صاحب ذوق لوگ ہوں، بے ذوق لوگ ہوں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جہاں جہاں کو ایمان کی رتی قائم ہے نا، وہ 27ویں روزے کو، 27ویں رات کو تراویح میں قرآن مجید کی منزل ختم کرتے ہیں، اور اس خوشی میں جشن نزول قرآن کی محفل سجاتے ہیں، وہ جشن مناتے ہیں سال کے بعد، اور وہ کیا ہے؟ جشن نزول قرآن۔ یہ بھی حق ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا فضل بھی ہے، قرآن اللہ کی، تو ہم 27ویں شب کو جشن نزول قرآن مناتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، اور وہ ملے کب؟ ربیع الاول کو۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں عطا کیے گئے، اور حضور صرف فضل نہیں، سنیے قرآن مجید حضور کو فضل کبیر فرما رہا ہے، فضل عظیم فرما رہا ہے۔ پہلی آیت سنیں، وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حضور فضل عظیم کے مالک ہیں، فضل عظیم کے، کان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا فضل بڑا عظیم ہے، اور اس کے مالک حضور ہیں۔ اور دوسری آیت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضلا کبیرہ کہا گیا، بہت بڑا فضل، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اب جو تو کلمہ پڑھنے والا حضور کو فضل عظیم بھی مانتا ہے، فضل کبیر بھی مانتا ہے، رحمت للعالمین بھی مانتا ہے، اب اسے چاہیے کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آئے تو اپنے آقا و مولا کا جشن ولادت، جشن میلاد خوب خوشیاں منائے کہ یہ محبوب کریم کی آمد کا مہینہ ہے۔ دن منانا، جی دن منانا۔ آج یوم آزادی منایا جا رہا ہے یا نہیں؟ مجھے کسی ایک مولوی کا کوئی کلپ سنا دے، کسی ایک کا کلپ لے آؤ جس نے کہا ہو یہ جو جشن منا رہے ہو، جھنڈے جھنڈیاں لگا رہے ہو، یہ جو جشن آزادی حکومتی سطح پر منایا جا رہا ہے، آج چھٹی ہے نا سرکاری، کس بات کی چھٹی؟ جشن، بولو یار، جشن آزادی، یعنی دن منانا۔ 14 اگست دن منا رہی ہے پوری قوم، اور منانا بھی چاہیے۔ کیوں؟ یہ ہے جشن کس بات کی آزادی؟ میں اور آپ، ہم سب ہندو اور انگریز کے غلام تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے ہر مسلمان نے غلامی کی زندگی گزاری۔ کس کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے؟ انگریز اور ہندو بنیاں۔ پرانے بزرگوں سے پوچھو ہندو کتنا ظلم کرتے تھے، لوگوں کو پھنساتے تھے، سود پہ پیسے دے کے مسلمانوں کو نیچے دبا لیتے تھے، ان سے پیسے دلائی نہیں جاتے تھے۔ تو قائد اعظم اور ڈاکٹر اقبال، قائد اعظم نے پاکستان بنانے کی جد و جہد کی، اور علامہ اقبال نے خاکہ پیش کیا، تصویر، مصور پاکستان۔ انہوں نے کہا بھائی ہندوستان میں 2 قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلم۔ انہوں نے کہا ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم، ان کا مذہب الگ، ان کا مذہب الگ، ان کا کلچر الگ، ان کا کلچر الگ۔ تو قائد اعظم سے پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ہمیں کچھ زمین کا حصہ ایسا چاہیے جہاں صرف قرآن کی حکمرانی ہو، سنت کی حکمرانی ہو، اسلامی حکومت ہو، اور شریعت اسلامیہ نافذ کی جائے، اسلامی قانون نافذ ہو، تاکہ ہم اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ کریم نے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی کاوشیں، کوششیں، اس کے نتیجے میں تحریک پاکستان چلی، اور آج کے دن 14 اگست کو پاکستان دنیا کے نقشے پہ ظاہر ہوا۔ آج سے 79 سال قبل، تو جب پاکستان 79 سال قبل آزاد ہوا، کس کی غلامی سے؟ ہندو اور انگریز کی غلامی سے۔ تو ہم پوری قوم جشن مناتے ہیں۔ آج وہ دن ہے جب اللہ نے ہمیں پاکستان کی نعمت سے نوازا۔ یہ پاکستان مسلمانوں پر اللہ کی نعمت اور عطا ہے۔ ہماری نوجوان نسل بے خبر ہے اس معاملے میں۔ اس پاکستان کا نام جب بھی کوئی دانشور صاحب بصیرت نام لیتا ہے تو کہتے ہیں مملکت خداداد پاکستان، مملکت خداداد پاکستان۔ یہ خدا کا دیا ہوا ملک ہے مسلمانوں کا۔ تو پوری قوم جھنڈے لہرا کر، جلوس نکال کر، جشن آزادی کی ریلیاں نکال کر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ کیوں؟ کہ آج کے دن ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات ملی، ہم نے آزادی کا سانس لیا تھا۔ شکر ہے ہندو کی غلامی سے بھی نکل گئے، انگریز کی غلامی سے بھی نکل گئے، پوری قوم جشن آزادی منا رہی۔ آج کا دن گزرے گا تو کل سے کلپ آنا شروع ہو جائیں گے، پوسٹیں آئیں گی، یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے؟
کیا یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اچھا، جس دن ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات ملے کہ ہمیں آزادی کا سانس لینے کا موقع ملا، ہم جب بھی 79 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، تو ہر سال جب یہ دن آتا ہے تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ ہے وہ دن جب ہمیں پاکستان عطا کیا گیا تھا، پاکستان ملا تھا۔ اسی طرح کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ یہ جھنڈے لگا رہے ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لائٹنگ پوری حکومت نے سرکاری عمارتوں پہ رات کو چراغاں کیا تھا، تو میلاد النبی پہ چراغاں ہو، جھنڈے لگے تو کہتے ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت سن لو۔ یہ اللہ کا کرم ہے جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے نا۔ میرے بیٹوں کو نہیں پتا، یہ فوج کے خلاف بھی بول رہے ہیں، ملک کے خلاف بھی بول رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر رہ کر اس ملک کے خلاف بولتے ہو۔ تو ہم تو بھائی یوم آزادی منا کر کہتے ہیں پاکستان سے وفا کرو، بے وفا نہ بنو، اور جشن میلاد منا کے کہتے ہیں رسول اللہ کے وفادار بن جائیں۔ پاکستان ہمارا وطن ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ محمد الرسول، یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا۔ تو جشن آزادی، میں اپنی بات کرتا ہوں، اپنے مسلک کی بات کرتا ہوں کہ ہم جشن آزادی اس نیت سے مناتے ہیں، ثواب سمجھ کر کہ اللہ نے آج اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہندو اور انگریز کی غلامی سے ہمیں نجات ملی، تو وہ دن ہماری زندگی میں جب بھی آئے گا ہم بھی منائیں گے، ہماری نسلیں بھی منائیں گے۔ تو جس دن اللہ کے وہ محبوب آئے جنہوں نے شرک، کفر، ضلالت، گمراہی، بے دینی اس سے نکال کر ہمیں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں لا کے کھڑا کر دیا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں اسلام ملا، ہمیں قرآن ملا۔ آج کے دن پاکستان ملا، تو جب محبوب آئے تو خدا بھی ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا۔ ہم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہتے جی کیک کیوں کاٹتے ہیں؟ کس پہ؟ سالگرہ کے کیک پہ اعتراض نہیں، میلاد کے کیک پر۔ میں نے کہا بیٹا آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، سوال کے میلاد پہ کیک کاٹتے ہیں۔ میں نے کہا ایک ہے کیک کاٹنا، ایک ہے میلاد کی خوشی کرنا۔ اس سوال کو دو حصوں میں تقسیم کریں۔ میلاد النبی پر میلاد کی خوشی میں کیک کاٹنا، ایک ہے خوشی منانا، دوسرا عمل ہے کیک کاٹنا۔ تو پہلے کیک کاٹنے پہ بات کر لیں۔ میں پوچھوں گا ان سب سے کہ کیک کاٹنے پر اعتراض ہے یا میلاد کی خوشی پر اعتراض ہے؟ پہلے اپنا سوال کلیئر کرو، یہ بتاؤ کہ کیک کاٹنے پر اعتراض ہے یا میلاد کی خوشی پر اعتراض ہے؟ آپ اپنے بیٹوں کی پیدائش کا دن خوشی مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، ہم آقا کی آمد کی خوشی کرتے ہیں۔ تو سوال کے دو حصے ہیں کہ اگر خوشی پر اعتراض ہے تو پھر جواب سن لو۔ 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 بتا رہی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ خوشی منانے پر اعتراض ہے تو ہم قرآن سے جواب دیتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو، حضور کو اللہ کا فضل اور رحمت تسلیم کرتے ہو تو پھر خوشیاں مناؤ۔
یہ دو سوال کے حصے کر کے خوشی منانے کا اعتراض ہے نا، اس کا جواب دے دیا۔ باقی رہ گیا کیک کاٹنے کا، اس پر اگر اعتراض ہے تو ہم پوچھیں گے کہ جس قانون سے اور جس مسئلے کی روح سے آپ سالگرہ کے کیک کاٹتے ہیں، دکان کے افتتاح پہ کیک کاٹتے ہیں، تو جس اصول سے وہ کاٹتے ہیں اسی اصول سے یہ بھی جائز ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جب خوشی ہوتی ہے اس کے اظہار کے کئی طریقے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ اگر محض کیک کاٹنے پر اعتراض ہے تو آپ لڈو لے آئیں، گلاب جامن لے آئیں، رس گلے لے آئیں۔ اگر کیک کاٹنے پہ اعتراض ہے تو چھوڑو، اس پہ جھگڑنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے کاٹتے ہو تو کاٹو، میلاد کے کیک پہ اعتراض ہے تو پھر کہتے مٹھائی لے آؤ۔ اچھا پھر یہ کہیں گے کہ نہیں حضور 12 کو نہیں پیدا ہوئے 9 کو پیدا ہوئے، بچوں کو ورگلاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی لڑنے والی بات ہے؟ ایمان سے بتاؤ، یہ بحث کرنے بنتی ہے کہ 9 کو پیدا ہوئے ہیں یا؟ میں نے کہا جھگڑے ہی کو نہیں، 9 کو بھی بناؤ اور 12 کو بھی بناؤ، 9 کو تم بناؤ، ہم آئیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں جی۔ یہ تھے حاجی صاحب، یہ تھے 12 نہیں 9 ہیں، تو میں نے کہا چلو 9 کو منا لو، تو مناؤ تو صحیح نا۔ تم 9 کو مناؤ، میں ساری مسجد کے نمازی لے کے آؤں گا، اکیلا نہیں آؤں گا، میں نمازیوں کی منت کر کے ساتھ لے آؤں گا۔ آپ کے نزدیک اگر 9 ہے تو چلو 9 کو۔ اچھا یہ پچھلے دنوں بڑا ہے، اصل میں اندر اور معاملہ ہوتا ہے نا، وہ آپ سمجھتے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اچھا امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت ہے نا 28 صفر، ایک روایت ہے 5 ربیع الاول کی، لیکن جمہور دیکھا جاتا ہے کہ 1400 سال سے امت کا کیا معمول ہے، امت نے کس تاریخ کو شہادت منائی؟ 28 صفر۔ میرے ساتھ ایک آدمی ایسے ہی الجھنے لگا، میں کہا بھئی الجھنے کی ضرورت نہیں، ہم 28 کو مناتے ہیں، تم 5 کو مناؤ ربیع الاول، ہم آئیں گے مناؤ۔ اور دوسری رہ گئی یہ بات، ہم 9 کو بھی میلاد مناتے ہیں، 12 کو بھی، ہم تو پورے 12 دن ہمارے محافل کے چلتے ہیں، 12 دن ہی نہیں پورا سال میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ فضول خرچی کرتے ہیں تو اس کا جواب قرآن سے میں سنا رہا ہوں، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، مال دولت جو جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل رحمت کے ملنے پر خوشیوں پر خرچ کرو۔ اور قرآن مجید پھر نعروں پہ اعتراض کہ جی نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن مجید کی سورہ الضحیٰ میں اللہ کریم نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، جب اللہ کی نعمت ملے حدث یحدث تحدیثا، اس کا تذکرہ کرو، اس کا ذکر عام کرو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں دسنا نہیں سی پر تحدیث نعمت دے طور پہ دس رہے ہیں۔ تحدیث نعمت کا مطلب ہے کہ نعمت بیان کرنے واسطے دسن لگا کہ میرے تے رب دا بڑا کرم ہوا ہے، رب نے بیٹا دے دیا، رب کا بڑا کرم ہوا، اپنا مکان نہیں تھا مکان بن گیا، بڑا کرم ہوا ہے، اس کو بیان کرنا، لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا۔ اما بنعمت ربک فحدث۔ تیسرا ذکر میلاد، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ آج تمہیں میں اپنا میلاد نہ سناؤں؟ صحابہ جمع ہوئے، فرمایا آؤ آج تمہیں میں اپنا میلاد خود سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، فرمایا لوگو میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت ہو ان کی، وَرُؤْيَا أُمِّي، اور میری والدہ ماجدہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب میں ہوں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، حضور کی والدہ نے بھی میلاد بیان کیا، سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں جس رات میرے آقا کی آمد تھی، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، بوقت سحر حضور کا میلاد ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسے جیسے میلاد کا وقت، پیدائش کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، میں دیکھ رہی تھی انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی تھی۔ فرماتی ہیں میں نے ایک نور کا مشاہدہ کیا جو آسمان سے اتر رہا تھا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور کا میلاد حضور کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، جب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو فرماتی ہیں میں نے اتنی روشنی دیکھی، اتنی روشنی دیکھی کہ مشارق مغارب روشن ہو گئے، اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو چمکتا دیکھ لیا۔ تو یہ کوئی اعتراض والی بات؟ ریلیاں جلسے جلوس سب کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے ثبوت نہیں مانگا، اور جب ہر چند کے 1400 سال سے لوگ ثبوت دیتے آ رہے ہیں، 1400 سال سے ثبوت دیتے آ رہے ہیں، اس لیے نیگیٹو پہلو پہ نہ جاؤ، منفی باتوں پہ توجہ ہی نہ دو، کرنے والا کام کرو، اس بحث میں نہ الجھو۔ اسے کہو بھائی تجھے سلام ہے، تو 9 کو منا، تو منا ہم آئیں گے۔ تو یہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تمام آئمہ محدثین نے، جمہور آئمہ کے نزدیک پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور صبح صادق کے وقت رات رخصت ہو رہی، دن آ رہا تھا، رات اور دن کے سنگم پر رحمت للعالمین اللہ کا سب سے بڑا فضل، فضل عظیم اور فضل کبیر بن کر دنیا میں تشریف لایا۔ اور جو میلاد النبی کے جھنڈوں کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں حضور کی والدہ ماجدہ کا قول ذہن میں رکھیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، جن کو تمام مکاتب فکر والے محدث مانتے ہیں، ان کی کتاب ہے ما ثبت من السنہ، اس میں لکھا ہے کہ حضور کی والدہ حضور کا میلاد بیان کر رہی ہیں، فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، چراغاں، کہتے ہیں چراغاں کیوں کرتے ہیں؟ تو چوم آزادی تھی، کیوں چراغاں کیا ہے؟ جو جواب تمہارا ہوگا ہوگا جواب نہ، ہمارا جواب بھی وہی، ہر چند کے ہم دلائل رکھتے ہیں۔ اتنا چراغاں ہوا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مکے میں بیٹھ کر میں نے مشارق بھی روشن دیکھے، مغارب بھی روشن دیکھے، روشنیاں پھیل گئی، خوشبوئیں بکھر گئی، اور پورے مکہ مکرمہ میں جدھر بھی لوگ دیکھتے تھے خوشبوؤں کے حلے آتے تھے۔ حضور پیدا ہوئے، کائنات جگمگ کرنے لگے، منور ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس روشنی میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں علم، علم کی جمع ہے آلام۔ سیدہ آمنہ پاک میلاد بیان کر رہی ہیں، فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما بظہر الکعبہ۔ فرماتی ہیں جب محمد پاک کا میلاد ہوا، ایک جھنڈا مشرق پہ لہرا رہا تھا، ایک جھنڈا مغرب پہ لہرا رہا تھا، اور ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پہ لہرا رہا تھا۔ رعیت ثلاثۃ، 3 جھنڈے۔ بے نیاز رب نے جبریل سے فرمایا جبریل جنت میں سے 3 جھنڈے لے جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہے، میلاد ہے، جاؤ محبوب کی آمد کی خوشی میں ایک پرچم میلاد
کعبے پہ لہرا دو، ایک مشرق پہ لہرا دو، ایک مغرب پہ لہرا دو۔ اور میلاد النبی پہ رب نے تقسیم کیا کیا تھا؟ آپ دیگ پکا لیں گے، مٹھائی لے آئیں گے، لڈو نکلوا لیں گے، اللہ نے کیا تقسیم کیا تھا؟ تمام محدثین کی کتابیں اٹھاؤ، ابن جوزی کو پڑھو، سیوطی کو پڑھو، تمام ائمہ نے لکھا کہ جس دن میرے آقا کا میلاد ہوا، ربیع الاول کی 12 پیر کا دن، یوم میلاد النبی، جس گھر میں بھی بچہ بچی ہونے والا تھا، اللہ کریم نے ہر گھر میں بیٹا ہی عطا کیا۔ محبوب کے میلاد کی خوشی میں بیٹے عطا کیے، بیٹی کسی گھر میں نہیں ہوئی، ائمہ نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر حدیث میں موجود ہے۔ تو گویا کہ جشن میلاد النبی، جشن ولادت مصطفیٰ، یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق 1400 سال سے عاشقان مصطفیٰ بڑی عقیدت و محبت سے جشن میلاد و ولادت منا رہے ہیں۔ اور دن منانا جیسے یوم آزادی ہے، میں نے مثال دی، دن منایا جا رہا ہے۔ 10 محرم کو امام پاک کی شہادت ہے، دن منایا جاتا ہے۔ اور 1 محرم کو وہ لوگ جو کہتے ہیں میلاد النبی کا کوئی جلوس کا کوئی ثبوت نہیں، صحابہ نے نکالا تھا، وہ 1 محرم کو یوم فاروق اعظم پر ریلیاں بھی نکالتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں۔ میرے پاس پورا ریکارڈ ہے اخبارات کا، میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں، اخباریں نکال کے دکھاتا ہوں، سوشل میڈیا پہ جو اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، کراچی میں، لاہور میں، بڑے بڑے شہروں میں۔ یہ 10 محرم کو امام پاک کی یاد بنانا نصیب نہیں ہے انہیں، لیکن ضد میں آ کے نا 1 محرم کو یوم فاروق اعظم پر کیا کرتے ہیں؟ ریلیاں نکالتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کسی صحابی نے ریلی نکالی تھی؟ تو اگر تم نکالتے ہو تو ان کا سناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ ماہ نور و سرور، ماہ ربیع النور شریف اور ماہ ربیع الاول شریف یہ خاص مہینہ ہے جس میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری۔ اور ہم جو جشن میلاد مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، حضور کی آمد کی خوشی۔ اور جہاں جہاں محافل میلاد ہوں ان میں شریک ہوں۔ 10 ربیع الاول کو علاقے کی سب سے بڑی محفل میلاد شریف میلاد چوک میں ہوتی ہے، میلاد کمیٹی انجمن رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام۔ 12 ربیع الاول کو حضرت سیدنا ابو الخیر مولا خزاری رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف سے جلوس روانہ ہوتا ہے، مختلف شاہراہوں سے گزرتا ہوا جامع مسجد میں درود و سلام پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آخری بات جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دراصل میلاد منا کر پوری مسلمان امت کو، قوم کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں، ایک پیغام اور میسیج دینا چاہتے ہیں کہ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ صرف میلاد منا لینا، سیرت نہ اپنانا، تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، نبی پاک کو مانتے ہو پر نبی پاک کی نہیں مانتے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں میلاد مناؤ، سیرت، میلاد مصطفیٰ مناؤ، پیغام مصطفیٰ اپناؤ۔ حضور جو تعلیم دے گئے ہیں، حضور جو پیغام دیا نبی پاک نے، جو قرآن ملا، حدیث میں جو میرے آقا کی تعلیمات ہیں، سیرت طیبہ ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں مشعل راہ بناؤ۔ اس وقت تک نجات نہیں ہوگی جب میلاد مناؤ گے، سیرت اپناؤ گے، پیغام مصطفیٰ اپناؤ گے، قدم قدم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا